مستقبلی سیاست کا منظرنامہ کیسے دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ لیکن اب تک تو نواز شریف بچاتا ہے زرداری کو. جب کوئی کرائسس آتا ہے نواز شریف نظام بچانے کے بہانے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے مفادات دیکھیں. اب یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ دونوں دیکھ رہے ہوں گے کہ جی الیکشن کا کب وقت صحیح ہے، تو پھر ہم ڈرامہ کر دیں گے کہ جی ہم اب ہم علیحدہ ہو گئے. جائے گا تو الیکشن کی طرف ہی آخر. میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن کے علاوہ حال ہی کوئی نہیں ہے. کوئی سیاسی اتحاد نئے سامنے آئے؟ پتہ نہیں، میں کہہ نہیں سکتا جی، ابھی تو بہت جلدی ہے. ان الیکشن سے تبدیلی نہیں آنے لگی. تبدیلی یہاں صرف انقلاب سے آئے گی، اور انقلاب کے لیے پاکستان تیار ہے. بلکہ انقلاب پاکستان میں 2 دفعہ ہائی جیک کیا گیا. جب چیف جسٹس کی ساری موومنٹ چلی اور وہ موومنٹ نے مشرف کو گرایا، اور اس کے بعد مشرف نے ایمرجنسی کر کے الیکشن لڑوایا، تو اس وقت وہ موومنٹ پیک پہ جا رہی تھی. اگر اس الیکشن میں شرکت نہ کی جاتی اور ہم اس موومنٹ میں رہتے تو وہ موومنٹ بالکل تبدیلی کی طرف جا رہی تھی. لیکن بس افسوس یہ ہے کہ نواز شریف جو اسٹیٹس کو کا حصہ ہے، اس نے ہائی جیک کر کے ہم سب کو بوائک آؤٹ کروا کے خود الیکشن لڑ لی. سارے آپ کے پولیٹیکل لیڈرز، بڑے بڑے نام جتنے ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے، ان کی جائیدادیں باہر پڑی، اور یہ بدترین امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. کوئی ملک اجازت نہیں دیتا ریمونڈ ڈیوس کی طرح کے لوگوں کو بندوقیں لے کے اپنے ملک میں پھرنے کے لیے. کوئی ملک اجازت نہیں دیتا باہر سے ڈرون اٹیک کر کے آپ کے لوگ ماریں، جس میں عورتیں بچے مارے جائیں. کوئی ملک نہیں اجازت دیتا کہ اپنی فوج سے ڈالر لے کے اپنے لوگوں کو مروائیں. یہ کوئی ملک اجازت نہیں دیتا. اس کا عوام ایک طرف کھڑی ہے اور یہ ایک طرف کھڑے ہیں. ادھر بھی مبارک ایک طرف کھڑا ہے اسرائیل سے دوستی کر کے، اور عوام ایک طرف کھڑی ہے. اور وہی ٹونیزیا کا حال تھا. تو ہم بالکل ہمارے اور ان کے حالات میں، اور پھر وہاں بھی 70% آبادی جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے، یہاں بھی 70% 30 سال سے کم ہے. اور جو انقلاب لانے والی آبادی سڑکوں پہ نکلی ہے وہ 30 سال سے کم لوگ تھے. ساری جو ہماری اینٹی اسٹیٹس کو کی جنگ چل رہی تھی سڑکوں میں آزاد عطیہ کے لیے، وہ انہوں نے ختم کر دیا جا کے پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے، 18th امینڈمنٹ کے ذریعے. تو اس لیے جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ نواز شریف، ان کے انٹرسٹ ایک ہے، یہ نورا کشتی کھیلتے رہیں گے جی ہم آج دھمکیاں دے رہے ہیں کیا. اگر میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ سنسیئر تھا نواز شریف، تو سب سے بڑی چیز ہے پاکستان بینکرپٹ ہے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. بینکرپسی ختم کرنے کے لیے ٹیکس اکٹھا کرنا اور کرپشن ختم کرنی ہے. یہ 2 چیزیں نہ کرو تو آپ ملک کو بینکرپسی سے نہیں بچا سکتے. ان 2 چیزوں کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سارے بینامی اکاؤنٹس، بینامی ٹرانزیکشن ختم کریں اور اپنے حساب سے ڈکلیئر کریں. اناؤنس کریں نواز شریف کہ میں بھی اپنے حساب سے ڈکلیئر کرتا ہوں، زرداری بھی کرے پاکستان میں کتنے پیسے ہیں، باہر کتنے ہیں، اور جس کا اگر ایک اثاثہ پکڑا کے جو ڈکلیئر نہیں ہے وہ جیل کے اندر. آج اناؤنس کریں پاکستان میں، آپ دیکھیں کتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ خود نہیں کر سکتے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی ٹیکس کی چوری بچانے کے لیے سارا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. یہ کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتے. 61% پارلیمنٹرین نے کوئی ٹیکس نہیں دیا، تو عوام کیوں ٹیکس دے گی؟ سب سے بڑا جرم جو ہے ان اپوزیشن کا بھی اور گورنمنٹ کا ہے کہ انہوں نے 3 سال کے اندر پاکستان کے قرضے دگنے کر دیے. 5,000 ارب روپیہ پاکستان کا قرضہ تھا 60 سالوں میں، انہوں نے 3 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ 10,000 ارب پہ پہنچا دیا. مجھے بتائیں کدھر گیا 5 کھرب روپیہ اس ملک پہ 3 سالوں میں؟ مجھے بتائیں، عوام بتائے کہ کدھر گیا، ہمیں پتہ چلے نا کدھر لگا پیسہ. یہ اتنی بڑی لوٹ مار کبھی ہوئی نہیں ہے. اور نواز شریف کہتے ہیں ہم نظام بچا رہے ہیں، اسد نیر کہہ رہے ہیں ہم نظام بچا رہے ہیں، ہم جمہوریت بچا رہے ہیں. اور ساروں ان کے اثاثے بڑھ گئے ہیں، ان کے باہر بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے ساروں کے باہر اثاثے پڑے ہوئے ہیں. عوام کا بیڑا غرق ہو گیا. ساری آپ ورلڈ بینک کی کوئی رپورٹ پڑھ لیں، پاکستان میں غربت بڑھ گئی ہے. تو عوام غریب ہو گئی. یہ 5 کھرب روپیہ کیا کدھر ہے؟ صرف عوام کے خوف پہ اب تک امریکی دباؤ برداشت کر رہی ہے. امریکیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ جی اگر ہمیں آپ نے ڈیوس لے گئے واپس تو یہاں وہ مصر والا حال ہو جائے گا. اس سے ڈر کے تو امریکہ ڈرا ہوا ہے کہ جی اچھا بھلا ہمارے پتلے کام کر رہے ہیں تو ہم ایسے ہی اگر یہ چلے گئے تو کوئی آزاد حکومت نہ آ جائے. اس کے ڈر سے لیکن امریکی پورا پریشر ڈالیں گے ان کے اوپر. جو آدمی امریکہ کی غلامی نہیں چاہتا اس کو طالبان کا حامی بنا دیتے ہیں. جو آدمی میری طرح کا جو بار بار کہہ رہا تھا کہ ملٹری
آپریشن سے اس ملک میں انتہا پسندی بھی بڑھے گی، ملیٹنسی بھی بڑھے گی. جو ملٹری آپریشن کے خلاف تھا اس کو پرو طالبان کہتے ہیں. یہ ایک بڑی سازش کے تحت منہ بند کروایا جاتا ہے لوگوں کا یہاں، جو کہ یہ بدترین امریکہ کی غلامی کے خلاف ہے، جو ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اب وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا ملٹری آپریشن کے متعلق وہ سب سچ نکلا ہے. آج ہمارے ملک کا انہوں نے برباد کر کے رکھ دیے. پتہ نہیں 30,000 ہمارے لوگ مروا دیے انہوں نے ملٹری آپریشن میں. کتنے فوجی ہمارے مرے ہیں، پولیس والے مرے ہیں، شہری مرے ہیں. کیا انہوں نے اچیو کیا سوائے تھوڑے سے طبقے کو ڈالر مل گئے اور قرضے دلوا دیے IMF سے؟ ہمیں کیا ملا اس سے؟ پاکستانی عوام کو تو برباد کر دیا انہوں نے. ان کے بینک اکاؤنٹس اور محل بنتے جا رہے ہیں. باہر وزیر باہر پراپرٹیز لے رہے ہیں، وزیر وہ باہر آپ فلیٹس خرید رہے ہیں باہر لنڈن میں، باہر اور شہروں میں. تو کیا ملا ہمیں ان ملٹری آپریشن سے؟ پاکستان میں تباہی مچا دی ہے انہوں نے. ہمارا معاشرہ تقسیم کر دیا، دیوبندی بریلوی میں لڑائی کرا دی ہے، شیعہ سنی کے اندر کروا دی ہے تقسیم انہوں نے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جو پٹیشن ہے تحریک انصاف کی وہ سنی جائے سپریم کورٹ میں ڈرون حملوں کے خلاف. یہ بالکل ساورنٹی کے ہمارے خلاف ہے. انہوں نے ابھی تک، ہم نے کتنے مہینے ہو گئے پٹیشن دی، ابھی تک ہماری پٹیشن نہیں سنی. یہ بالکل پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے. وہ کسی کو نہیں پتا کتنے لوگ مارے ہیں. ہر روز بنتا ہے کہتے ہیں جی سسپیکٹڈ ملٹنٹ. آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے سسپیکٹڈ؟ کسی نے تفتیش کی، کسی نے پوچھا، بتایا کون اور زخمی ہوئے؟ وہ جس آدمی نے، کیا نام تھا اس نے، جس نے پارلیمنٹ کے باہر پروٹیسٹ کی تھی، اس نے آگے وہاں کہا تھا کہ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ جو آپ نے مارے ہیں یہ ملیٹنٹس تھے یا نہیں. جو پارلیمنٹ میں کیا پتہ ہے، اس کا نام وہ کریم خان تھا یا کیا؟ ہاں. اب دیکھیں اس کو کون حقوق دے گا، اس کو کون انصاف دے گا؟ اب پتہ کتنے ایسے لوگ مارے گئے. ایک دفعہ انہوں نے اناؤنس کیا پاکستانی فوج نے جی 35 ملیٹنٹ مار دیے. اگلے دن پتہ چلا کہ 72 انہوں نے عورتیں بچے مار دیے ہماری اپنی فوج نے، اور کوئی 190 لوگ انجر ہوئے ہیں یہاں خیبر ایجنسی کے اندر. آپ کو یاد ہوگا جب کیانی نے اپالوجائز بھی کیا تھا. اب کون ان لوگوں کو پوچھے گا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان میں؟ ان کو کون انصاف دے گا؟ اس کے لیے آپ کو گڈ گورننس چاہیے، یعنی کہ حکومت جو اہل لوگوں کو اوپر لے کے آئے، جو کرپشن کا ایسا ادارہ بنائے کہ چاہے سرکار میں ہو چاہے اپوزیشن میں، جو کرپشن کرے پکڑا جائے. اپوزیشن والا نہ پکڑا جائے. وہ یہ نہ ہو کہ جناب صدر تو اپنے آپ کو NRO سے بچا رہا ہے اور چھوٹے چوروں کو کہہ رہا ہے کہ تم پکڑے جاؤ. آپ کرپشن دنیا میں کسی خوشحال ملک کو دیکھ لو، اس میں کرپشن کم ہے. دنیا میں سب سے غریب ملک کو دیکھ لیں، کرپشن زیادہ. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی دنیا میں ایک ٹیبل شائع ہوتا ہے. اس ٹیبل میں سب سے خوشحال ملک ہوتے ہیں اور سب سے غریب ملک ہوتے ہیں. جتنے غریب اتنی زیادہ کرپشن، جتنا خوشحال اتنی کم کرپشن. پاکستان کے مسئلے کوئی، ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوئی سائنٹسٹ نہیں آپ کو چاہیے، کوئی بڑا، آپ کو صرف ایمانداری چاہیے. جو شاہ محمود قریشی کو 3 سال کے بعد یاد آ گئی ہے کہ ہمیں ایماندار حکومت چاہیے آصف زرداری کے ساتھ بیٹھ کے، اصل میں وہ ایشو ہے. نواز شریف نے یہ بتائیں کہ اس نے کیوں نہیں آصف زرداری کے پیپر چیلنج کیے پریزیڈینشیل الیکشن میں، کیونکہ سارے کرپشن کیسز اربوں روپیہ خرچ کر کے نواز شریف نے اس کے اوپر ڈالے تھے. کیوں نہیں چیلنج کیا؟ اس لیے نہیں چیلنج کیا کہ آصف زرداری نے اس کی کرپشن نکال دینی تھی باہر. سارے سیاستدان تو قلعوں میں بند پڑے ہیں. آپ کا تو ماشاءاللہ یہاں کا لیڈر کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتا ہے. میں تو پبلک میں پھر رہا ہوں. میں تو 14 سال سے پبلک میں ہی، میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کوئی روک ہی نہیں سکتا چینج. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک بہت بڑا اسٹریٹ موومنٹ چلنے والی ہے. سڑکوں کے اوپر ایک موومنٹ چلے گی جس میں یہ سارا پرانا نظام اور پرانی شکلیں بہ جائیں گی. جس طرح یہ مصر میں ہوا اور یہ تونسیا میں، لیبیا میں، یہ انشاءاللہ یہاں میں تو اپنی عوام کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اچھا وقت آنے والا ہے. کوئی پیسے لگانے تو لگا دیں ابھی سے، کیونکہ یہ آپ کو بڑے اچھے آرڈر ملیں گے. تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن. یہ میں آخری ورلڈ کپ کھیلنے گیا تھا، میں نے سب کو کہا جتنا پیسہ لگا دو پاکستان میں ہم جیت جائیں گے.